بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہجری محرم سے کیوں شروع ہوتی ہیں؟ متوجہ ہے؟ ہجری کو تو پھر شروع ہونا چاہیے تھا ہجرت سے، جو ربیع الاول کا مہینہ تھا اس سے ہجرت کو شروع ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ یہاں سے شروع نہیں ہے، یہ محرم سے شروع ہے۔ اس میں ایک نظریہ موجود ہے، ایک فکر موجود ہے کہ جو فکر میں ابھی آپ کو یقینی و حتمی یا تحقیقی تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے۔ وہ عقیدہ یہ ہے کہ اصل ہجرت رسول گرامی یہ اسلام کی ہجری کی بنیاد تھی، اسلام کی ہجری کی بنیاد تھی۔ اور اسلام کی یہ ہجری کی بنیاد کس زمانے میں رکھی گئی ہے؟ تاریخ کے حوالے سے ایک نقطہ یہ ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں کے حوالے سے اختلاف ہوا، لین دین کے حوالے سے تعہدات تھے کہ میں اتنے ٹائم میں آپ کو یہ دوں گا اور اتنے ٹائم میں آپ سے یہ لے لوں گا۔ اس میں ان کے درمیان اختلاف ہوا۔ اختلاف کے بعد وہ قاضی کے پاس آئے اور وہاں قضاوت میں یہ اختلاف اس طرح رہا اور پھر یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ وہاں پر ایک سوچ یہ بنی، ایک رائے یہ آ گئی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے سال کی کوئی بنیاد رکھیں، جہاں سے کوئی ان کا سال شروع ہوتا ہو اور جہاں پر وہ کیا ہوتا ہو، ختم ہوتا ہو۔ اس فکر میں پڑے کہ کہاں سے شروع کریں، کیسا کریں۔ یہ ہجری تو حضرت ابراہیم سے بھی ایک چلتی تھی، پہلے بھی کچھ کیلنڈر چلتے آ رہے تھے، ہم اپنے کیلنڈر کی ابتدا کہاں سے کریں؟ تو یہ سوچتے سوچتے کافی دیر یہ میٹنگ رہی، لیکن اس میں کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ میٹنگ جب برخاست ہو گئی، نکلنے لگے لوگ، امیر المومنین سامنے آئے اور اس واقعے کے مطابق حضرت عمر نے کہا یا علی اس حوالے سے ایک میٹنگ تھی، آپ کی رائے کیا ہے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ اسلامی سال کی ابتدا اس ہستی سے کرنی چاہیے یا وہاں سے شروع کرنی چاہیے جہاں سے اسلام کے رہبر و پیشوا نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ اپنے آپ کو پہنچایا۔ امیر المومنین نے فرمایا ربیع الاول کا مہینہ یہ سال کا پہلا مہینہ قرار دینا چاہیے۔ جب یہ کہا تو حضرت عمر کے منہ سے یہ جملے نکلے کہ اے علی اگر تم نہ ہوتے تو اسلام یا مسلمین فنا ہو جاتے۔ ایک تو لولا علی لہلکا کا وہ جملہ ہے، ایک دوسرا یہ جملہ فرمایا۔ اور پھر اسلامی کیلنڈر کی بنیاد جو ہے کہاں سے رکھی گئی؟ یہاں ربیع الاول کے مہینے سے رکھی گئی اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بعد میں جب بنو امیہ کا دور اقتدار آیا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد، تو اس سلسلے کو بدل دیا گیا۔ چونکہ محرم الحرام جو ہے وہ غم کا مہینہ تھا، اس مہینے کو ابتدا قرار دیا گیا تاکہ اس مہینے میں خوشیاں منائی جائیں، مسرت و شادمانی کی محفلیں سجائی جائیں اور کہا جائے کہ اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس مسرت و شادمانی کے ذریعے سے وہ مشن امام حسین و پیام کربلا کو مٹانے کے درپے تھے، لہٰذا اس کو تبدیل کر دیا